السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں گی کہ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنہ سے اپنی اپنی قوموں کو اور امتوں کو ڈرایا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ دجال کی بہت وضاحت فرمائی ہے اور اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کہ فتنہ دجال ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا، مطلب کہ وہ ایسا اس کے جال میں پھنس جائے گا کہ وہ اگر اس سے بچنا بھی چاہے گا تو نہیں بچ پائے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی کرم نے فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی عورتیں ہوں گی، اور آج کل کی وہ عورتیں کہ جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ انہی میں سے ایک ہیں۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے یہ وہی دجال ہے، اور یہ کب ان سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو زندہ کر کے تمہارے پاس لے آؤں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیاطین اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دجال شیاطین اسی دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ کسی علاقے میں سے اگر دجال گزرے گا اور لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو وہ ان کا کوئی جانور زندہ نہیں چھوڑے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے۔ اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ اس کی باتیں ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب تمہاری حقیقت کو میں پہلے سے زیادہ جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرتا ہوں، اور دجال اسے قتل نہیں کر پائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے
کہا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سفر ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور وہ ہمیں یہاں خانقاہ میں تیری طرف لے آیا، ہم تیزی سے تمہاری طرف آ گئے اس ڈر سے کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا جب اس کا پانی جلدی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے آخری نبی الزما کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاٹھی منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر عرب میں ہے، بحر عرب میں ہے، وہ مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ پیارے بچوں، نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا اور دجال کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر وہ مجبور کرے گا اور انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دجال کے فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے اور تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ دجال کے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔